محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پوری کائنات میں اگر سب سے اہم بات کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ استحضار، وہ یاد ہے، اور اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی جو یاد ہے اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ ہمارا مالک، انہار، ہمارا رازق، ہمارے مسائل حل کرنے والا، دنیا میں ساری نعمتوں کو دینے والا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وہی موت دینے والا، قبر میں منزل کو آسان کرنے والا، میدان حشر میں سوال و جواب کرنے والا، جنت و جہنم بندہ یاد کرے کم ہوئے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے یا الذین آمنوا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم مجھے زیادہ سے زیادہ یاد۔ آدمی کسی کو یاد کیوں کرتا ہے؟ اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس سے الفت ہوتی ہے۔ اس بیوی کو آدمی دن بھر میں کئی مرتبہ یاد کرتا ہے، بچوں کو کئی مرتبہ یاد کرتا ہے، تجارت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا لگاؤ ہے، اس سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو کہ اللہ رب العزت ہمارے پاس ساری کائنات، سارے انسانوں سے بھی زیادہ تو اللہ کو ہم یاد کرنا شروع کریں، صبح دن ہر وقت۔ تو یہی فرمایا گیا کہ مجھے تم کثرت سے یاد کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بندہ مجھے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ مجھے یاد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کو نہیں یاد کرتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ اور زندہ۔ اپنے رب کو یاد رکھنے والا، اس کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور جو اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ انی لأحبک، میں تم کو محبوب رکھتا ہوں۔ ایک نصیحت میری، انی اوصیک، میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ فرض نمازوں کے بعد جب تم بیٹھنا تو یہ دعا پڑھتے رہنا، میرے مالک مجھے تو اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر سکوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک، میرے مالک میں تیرا ذکر نہیں کر سکتا جب تک کہ تیری مدد شامل حال نہ ہو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، تیرا شکر بھی اسی وقت کر سکتا ہوں، وہ حسن عبادتک، تیری بندگی میں حسن اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب تیری توفیق۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا ذکر، جو ہم تمام کو، جس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اسے برتنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ تسبیح اللہ کا ذکر ہے، پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، پوری کائنات اللہ کی تسبیح میں ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ رب العزت کو بہت عزیز۔ آدمی اگر چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ ہیں، معاملات کے، تعلقات کے، اخلاق کے، برتاؤ کے، سلوک کے نہیں، لین دین کے نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اگر وہ سبحان اللہ وبحمدہ دن بھر میں 100 مرتبہ کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حطت خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کے ہوں۔ یہ تسبیح ہے۔ تحمید یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے۔ قرآن مجید کی جو ابتدا ہے وہ اسی سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ کلمہ بہت پسند ہے۔ تحلیل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر جو اس پوری کائنات میں ہو سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے وحدہ لا شریک کے علاوہ۔ تکبیر اللہ اکبر،
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری زمین میں اسی کی تو کبریا ہے، اسی کی تو بلندی ہے، اسی کی تو بزرگی. یہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر کی شکلیں. وقت کوئی متعین نہیں ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بہت سارے احکامات میرے لیے ذرا کچھ گڈمٹ ہو رہے ہیں، آپ مجھے کوئی عظیم چیز بتا دیجئے. آپ نے فرمایا تھا سنو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے تم ہمیشہ اللہ رب العزت کے ذکر میں رہو. وہی تو ہے جس کو خوش کرنا ہے. پوری کائنات ناراض ہو جائے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ناراض ہو جائے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ خوش ہو جائے، پوری کائنات ناراض ہو جائے تو بال بیگا کرنے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ مومنوں کی صفات یہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. مومن تو وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں تب بھی، بیٹھے ہیں تب بھی، پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ کی ذکر کے بارے میں یہ بتایا کہ صرف زبانی ذکر نہیں ہوتا، غور و فکر اور تدبر بھی اللہ کا ذکر ہے. زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرنا، اس کی پنہائیوں پر غور کرنا، اور یہ دیکھنا کہ یہ تو میرے رب کی کائنات ہے. یہ جو پودا کھلا ہے، اس کی جو کلیاں چٹر رہی ہیں، یہ جو جھرنے جاری ہیں، یہ جو پہاڑ بلند ہے، یہ آسمان جو سایہ فگن ہے، یہ زمین جو بستر کی طرح ہمارے لیے ہموار ہے اور بچھی ہوئی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس کو آپ نے نہ حق نہیں پیدا فرمایا. فقنا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ سبحانک یہاں بھی ذکر کا معاملہ آ گیا. میرے مالک تو پاک ہے، بس ہماری جو سب سے بڑی خواہش ہوئے ہے کہ جہنم کے عذاب سے ہمیں تو بچا لے. تو اللہ رب العزت کا ذکر ہمیشہ. دوستوں اور ساتھیوں، کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ذکر عبادت میں ہے، ذکر تجارت میں ہے، ذکر مبارزت میں ہے. یعنی آدمی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہے. جب آدمی تجارت کے بازاروں میں ہو، معیشت کے گلیاروں میں ہو، وہاں بھی اللہ کا ذکر ہے. اور جب بندہ اللہ رب العزت کے دشمن کے سامنے برسر پیکار ہو، جب مارکا سرگرم ہو، تو اپنی قوت پر تمہیں بھروسہ نہیں کرنا ہے. اسی لیے فرمایا سب سے بڑی عبادت جو اسلام میں ہے وہ ہے نماز. نماز جو ہے وہ اصلاً عبادت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اتنی بڑی عبادت یہ اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی ہے. یہ چاہے روزے ہوں، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، یہ سب اللہ کی ذکر کے لیے بنائی گئی ہے. ہم جب حج کے میدان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والشکر والملک لا شریک لک، یہ سب جو ذکر ہے، اس کی جو کبریائی ہے، یہ سب ساری عبادات اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے بنائی گئی، اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی. اور آدمی جب میدان تجارت میں ہو، آدمی جب روزی روٹی حاصل کر رہا ہو، تو اس کو اللہ رب العزت کو یاد کیے بغیر روزی حاصل نہیں کرنی چاہیے. فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو زمین میں تم پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی اس کی روزی تلاش کرو. اور آگے کیا فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تو تمہیں کامیابی ملنے والی. آدمی اگر روزی حاصل کر رہا ہے، آدمی اگر دکان پر بیٹھا ہوا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہو کر کے اس کی جو روزی روٹی ہے اس میں برکت نہیں ہوگی. جب تم دشمن کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ ہو. اپنی تلواروں پر بھروسہ نہ کرو، اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ اس وقت بھی تمہارے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے لوگو جب جو ایمان لائے ہو، جب دشمن کے سامنے تم جاؤ، اس سے مڑ بھیڑ تمہاری ہو تو جم جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادات میں بھی اللہ کا ذکر، تجارت میں بھی اللہ کا ذکر، اور میدان جنگ میں بھی اللہ رب العزت کا ذکر. محترم سامعین خطبہ جمعہ، اس سے بڑی کوئی چیز اللہ رب العزت کی اس کائنات میں نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم ٹوٹ کر کے محبت کریں اور اللہ رب العزت کو ہم ٹوٹ کر کے چاہیں. بندے مومن کو جو چیزیں غافل کرنے والی ہیں اللہ کے ذکر سے، وہ ہے سب سے بڑا رول جو ہے وہ شیطان کا ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. اللہ تعالیٰ سے تو اس نے مکالمہ کر لیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو فرمایا جو بندے اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ایسے لوگوں پر مسلط ہو گیا ہے اور اس نے ان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دیا. مال و اسباب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز ہے. مال سے اللہ یاد آئے تو ٹھیک ہے،
اولاد سے اللہ یاد آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مال اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے اور اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے تو خسارہ پانے والے ہیں وہ لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس کے ساتھ ایسا ہو گیا وہ خسارہ پانے والا ہے۔ دوستو اور ساتھیو، قارون سب سے بڑا روئے زمین پر ایک ایسا سرمایہ دار شخص تھا جس کو اللہ رب العزت نے مال سے نوازا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا۔ فخسفنا بہ وبدار الارض، زمین سمیت ہم نے اس کو دھسا دیا، رادہ درگاہ ہوا۔ لیکن اسی زمین پر ایک ایسی ہستی آئی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اسباب دیا، دنیا دیا، سیادت دی، حکومت دی، جس کو دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے مال کے ذریعے اللہ کی یاد کو استوار کر لیا۔ قرآن فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے جو مال سے محبت کی ہے وہ اللہ کی یاد کی لیے کی۔ یہ مال ہمیں اللہ کی یاد دلائے، یہ اولاد ہمیں اللہ رب العزت کی یاد دلائے۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا یہ ہوتا ہے کہ دل کا سکون ملتا ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، مال میں دل کا سکون نہیں ہے، اولاد میں دل کا سکون نہیں ہے، شہرت میں، دولت میں، تجارت میں، کیریئر میں، بڑے بڑے عہدوں پر جو ہوتے ہیں وہ نیند کی گولی کھا کر کے سوتے ہیں، ان کا دل دھڑکتا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ ان الغنی غنی النفس، مالداری تو دل کی مالداری ہے اور میں دیتا ہوں۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تم کہاں اطمینان ڈھونڈ رہے ہو؟ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اللہ رب العزت کے یاد میں اور اس کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور یہ بات فرمائی گئی کہ دوسرا بڑا فائدہ جو ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت کو ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے حقیر لوگوں کو یاد کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوستو، اس سے عظیم کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسی ذکرت فی نفسی، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ہم اتنے عظیم ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دل میں یاد کرے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر وہ کسی مجلس میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنے ہاں فرشتوں کے مجلس میں ہمیں یاد کر رہا ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِنْ أَتَانِي بِشِبْرٍ أَتَيْتُهُ ذِرَاعًا، اگر میرے پاس وہ ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي ذِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَاعًا، اگر میری طرف وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میری طرف اگر وہ چل کر کے آتا ہے تو میں لپک کر کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد عظیم الشان ہے۔ بندے مومن وہ ہے جس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، زبان پر اس کا نام ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور جن کے بارے میں قرآن میں اس نے کہا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہوں عورت۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم تیار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔